أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع سخن کس طرح ہم اطمینان اور سکون قلب حاصل کر سکتے ہیں. اس موضوع کے ایک حدیث اور ایک حدیث کے پہلے ہی کلمے پر ہم رک گئے اور وسیع موضوع ہے، ضرورت بہت ہے اور زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی نہیں ہے. عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں اور آپ کے ذریعے یہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیے کہ اس میں سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نہیں ہیں. اگرچہ تذکر ہر شخص کو ہمیشہ تذکر کی ضرورت رہتی ہے. آج ہم نے اس موضوع کو سمیٹنا ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہمیں اطمینان قلب حاصل رہے، سکون حاصل رہے. اللہ کی قضا پر راضی رہنا ایک مسئلہ ہے، اب اس کے لیے ہم کریں کیا، عملاً ہم کیا کریں جس کی وجہ سے یہ صفت حمیدہ ہمارے اعمال اور کردار میں جل کے. اس کا حل بھی بہت آسان ہے. حل آسان ہے، نام بھی اس کا آپ نے بہت سنا ہوا ہے لیکن ہے بہت مظلوم، اور وہ مظلوم ہے اخلاق. اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو، تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، تمہارے سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. اگر ہم اپنا اخلاق یعنی ہم اپنی زندگی کو کیسے گزاریں، اس کا جواب اخلاق اسلامی میں، اخلاق اہل بیت میں ہے. ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اہل بیت نے اپنی زندگی گزاری ہے. اہل بیت اور حالات میں تھے، ہم اور حالات میں ہیں. اہل بیت نے 250 سال زندگی کی ہے اور ہر حالات میں زندگی گزاری ہے. مشکل ترین حالات میں وہ نمونے عمل بنے ہیں. آپ کو اخلاق اہل بیت اختیار کرنا ہے. اخلاق اہل بیت کیا ہے؟ اخلاق اہل بیت اخلاق الرسول. اخلاق رسول کیا ہے؟ کان اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ القرآن. اخلاق رسول، اخلاق محمد عربی قرآن کریم ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قرآن میں ایک قرآن کا اخلاق ہے، ایک قرآن میں اخلاقیات ہے. اگر یہ دو چیزیں سمجھا سکوں، ایک اخلاق قرآن ہے، ایک اخلاقیات قرآن ہے. ایک اسلام ہے، ایک اسلامیات ہے. اسلام اور ہے، اسلامیات اور ہے. اخلاق اور ہے، اخلاقیات اور ہے. اخلاق قرآن رسول اللہ کا اخلاق ہے، یعنی قرآن کا اخلاق اور رسول اللہ کا اخلاق ایک ہے. اخلاقیات قرآن کیا ہے؟ سچ بولو، صحیح رہو، یتیموں کا خیال رکھو، والدین کا سے احسان کرو. یہ اخلاقیات قرآن ہے.
اخلاق قرآن کیا ہے؟ اخلاق قرآن یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کرو. سکون چاہیے، اخلاق رسول. اخلاق رسول کیا ہے؟ اخلاق قرآن. اخلاق قرآن کیا ہے؟ ہمیشہ صحیح بات کرو. کسی کو سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، تم بات صحیح کرو. کوئی مانے یا نہ مانے، تم بات صحیح کرو. کسی کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے، تم بات صحیح کرو. اچھا، ہمارے معاشرے میں مشکل بہت ہے صحیح بات کرنا. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ اخلاق اہل بیت کے ساتھ پیش آیا جائے. کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم اپنی اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. اکثر ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ جو باتیں ہیں یہ کتابوں میں اچھا ہے، اچھے لوگوں میں اچھا ہے، لیکن جس معاشرے میں ہم ہیں اس معاشرے میں یہ باتیں نہیں چلتی ہیں. اگر میں اس تواضع کے ساتھ جو ہمیں اہل بیت نے کہا ہے اگر میں آتا ہوں تو پھر اگلا مجھے کسی قابل ہی نہیں چھوڑتا ہے، بالکل دبا دیتا ہے. اس لیے میں تکبر کرتا ہوں. میں اپنی جوانی میں ریڈیو شو کر رہا تھا، برمنگھم میں اہل سنت تھے ہوسٹ. اس نے 2-4 دفعہ علامہ اور حجت الاسلام اور فلان کہا. میں نے تواضع کیا، میں نے کہا نہ، میں علامہ ہوں نہ میں حجت الاسلام ہوں. اس نے کہا بہت اچھا ہوا یار، اتنا لمبا نام لینا پڑ رہا تھا، اب میں سیدھا کہوں گا انور یہ بتانا. تو ہم کہتے ہیں یہ تواضع یہاں نہیں چلتا، یہاں مجھے کہنا پڑے گا میں علامہ ہوں، میں پتہ نہیں کیا کیا ہوں. نہیں، یہاں بھی چلتا ہے. اسی معاشرے میں اخلاق اہل بیت چلتا ہے. کیسے چلتا ہے؟ لوگ قدردان نہیں ہیں میں اخلاق اہل بیت کے ساتھ جاؤں. لوگ قدردان نہیں ہیں. جو قدردان نہیں ہیں ان کو تو نے کیا کرنا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لو، جو قدردان نہیں ہیں ان لوگوں کو تو نے کیا کرنا ہے؟ تو اخلاق اہل بیت کے ساتھ زندگی بسر کر. جو قدردان لوگ ہیں وہ تمہاری قدر کریں گے. تمہیں اپنی زندگی میں 2 اچھے دوست مل جائیں کافی ہیں. یہ 1000 فیس بک کے فرینڈ کسی کام آنے والے نہیں ہیں. فیس بک کے فرینڈ پھر اچھے ہیں، آج کل جو دوست ہیں ان سے تو وہ فیس بک والے اچھے ہیں، کوئی کمنٹ تو کر دیتے ہیں. آج کل جو دوست ہیں وہ کوئی کمنٹ بھی نہیں کرتے ہیں. ان دوستوں کو کیا کرنا ہے؟ تم جانتے ہو جب تم اخلاق اہل بیت کو چھوڑ کر یہ اخلاق سیاح لے کر چل رہے ہوتے ہو، تمام سیاح لوگوں کو، برے لوگ تمہارے گرد جمع ہو جاتے ہیں، وہ جو اچھے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا نقصان کرتے ہو. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا ان میں سے قدر شناس کون تھا، جوہر شناس کون تھا جو تجھ سے دور ہو گیا. قرآن اگر اس وقت کے لوگوں کے مطابق گفتگو کرتا جیسے باقی تمام کتابوں میں، باقی تمام شاعروں نے، باقی تمام لکھنے والوں نے اپنے زمانے کے مطابق بات کی، سب نیست و نابود ہو گئے. صرف قرآن باقی ہے. کیوں؟ اس لیے حق کی بات کی ہے، صحیح بات کی ہے. لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، نہ آئے. قرآن جس زمانے میں نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے علم کا آپ کو اندازہ ہے. اس زمانے کو چھوڑیں، آج کل بھی ہم کہتے ہیں ہمارے گرم کپڑے لے کر آؤ. گرم کپڑے یعنی کپڑے ہمیں گرم کرتے ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کپڑا ہمیں گرم نہیں کرتا، گرمی ہماری اپنی ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ. اس وقت کا عرب سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تمہارے لباس جو تمہاری گرمی کو بچاتے ہیں. اس کو کیا سمجھ میں آیا؟ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو قرآن اس کے مطابق بات کرے گا؟ نہیں، قرآن صحیح بات کرے گا. لباس تمہیں گرمی دیتے نہیں ہیں، تمہاری گرمی کو روکتے ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي. جریان کسے کہتے ہیں؟ مایعات، پانی جاری کہتے ہیں، آب جاری کہتے ہیں. پانی جاری ہوتا ہے. شمس جاری، اتنی عظیم چیز. آج پتہ چلا یہ شمس گیسز ہیں، یہ جریان رکھتا ہے، اس میں امواج ہیں. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. پہلے یہ خیال تھا کہ زمین ساکن ہے اور سورج حرکت میں ہے.
اور سورج حرکت میں کیا ہے؟ وہ بس آتا ہے اور جاتا ہے، غروب کرتا ہے، طلوع کرتا ہے۔ اس کے بعد جب سائنس نے ترقی کی اور پتہ چلا کہ نہیں جی زمین حرکت میں ہے، سورج کو مرکزیت حاصل ہے، تو یہ لوگوں نے دین پر، اسلام پر، قرآن پر اعتراض کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھیں جی قرآن کہتا ہے کہ شمس حرکت میں ہے، سائنس کہتی ہے کہ زمین حرکت میں ہے۔ قرآن نے کس کے مطابق بات کی؟ حق کے مطابق، سیدھا۔ لوگ نہیں سمجھتے نہ سمجھو، مذاق اڑائیں، مذاق اڑاتے رہیں، ہنستے رہیں، آنے والے لوگ ان پر ہنسیں گے۔ پھر پتہ چلا کہ سورج بھی حرکت میں ہے اور زمین بھی حرکت میں ہے۔ وَتَرَى الْجِبَالُ كَأَنَّهَا جَامِدَةٌ، تم ان پہاڑوں کو جامد سمجھتے ہو۔ وَهِيَ تَمَرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں۔ اگر پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں، وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا، یہ جبال پہاڑ میخیں ہیں، یہ زمین کے اندر بھی اتنی ہی ہیں جتنے زمین سے باہر ہیں۔ اگر یہ میخ چل رہی ہے تو یہ زمین بھی چل رہی ہے۔ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آیا زمین حرکت میں ہے، نہ سمجھ میں آئے۔ زمین حرکت میں ہے، آسمان بھی حرکت میں ہے، شمس بھی حرکت میں ہے، اور وہ بھی لِمُسْتَقَرٍ لَهَا، اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور اس حرکت کو بعد میں لوگوں نے سمجھ لیا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو حق بات کرنی ہے، سیدھی بات کرنی ہے، صحیح بات کرنی ہے۔ صحیح بات، سیدھی بات، کبھی اس میں نرمی ہوگی، کبھی اس میں سختی ہوگی، کبھی اچھا لگے گا، کبھی اچھا نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو تربیت کرنی ہے اپنے بچوں کی تو ان کے ساتھ نرمی بھی کرو اور سختی بھی کرو۔ سختی کر سکتے ہیں؟ ہاں، سختی بھی کرنی ہے اور نرمی بھی کرنی ہے۔ غلطی نہ کرو، سختی نہیں کریں گے۔ ابھی اچھی بات یہ ہے، بچے بعد میں احتجاج کرتے ہیں اگر تقریر میں کوئی بات ان کے خلاف ہو جائے۔ ان کے حق میں کہہ رہا ہوں، نرمی بھی ہونی چاہیے، سختی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے ایک مجلس میں پہلے بھی عرض کیا ہے، ان بچوں کو آپ پارکنگ میں اکیلا چھوڑ کے آ سکتے ہیں؟ چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ ان کا جی نہ چاہ رہا ہو، نہیں چھوڑ کے نہیں آ سکتے۔ ان کو سوشل میڈیا پر بھی، انٹرنیٹ پر بھی اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، جائز نہیں ہے۔ وہاں اس سے بڑے درندہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ درندوں کا جب یہ شکار ہوتے ہیں ان کو ظاہری نقصان نہیں ہوا ہوتا ہے۔ ان پر سختی بھی ضروری ہے، نرمی بھی ضروری ہے۔ یہ ہاتھ ہے نا، یہ کیوں کام کرتا ہے؟ یہ سارے کام یہ ہاتھ کیوں کر لیتا ہے؟ اس میں نرمی بھی ہے اور سختی بھی ہے۔ اگر اس میں یہ ہڈی نہ ہوتی، صرف گوشت ہوتا تو بھی کوئی کام نہ کر سکتا۔ اگر یہ گوشت نہ ہوتا، صرف ہڈی ہوتی، پھر بھی کوئی کام نہ کر سکتا۔ یہ سارے کام اس ہاتھ سے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ اس میں گوشت بھی ہے، اس میں ہڈی بھی ہے، اس میں قہر بھی ہے، اس میں لطف بھی ہے، مہر بھی ہے، مہربانی بھی ہے۔ اب ٹھیک ہے، ہمیں بیلنس چلنا ہے۔ اب جب ہم نے بیلنس چلنا ہے، ہم نے کہا ہم نے خدا کو راضی کرنا ہے اور رضائے رب کو حاصل کرنا ہے۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی اطمینان ہمیں حاصل اگر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب ہم سے راضی نہیں ہے۔ اور رب ہم سے راضی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے رزق میں حرام ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اب میں جتنے مثبت چیزیں تھیں، ایک منفی بیان کر رہا ہوں آج کیونکہ ختم کرنا ہے۔ بہت سی منفی چیزیں ہیں، بہت سی مثبت چیزیں بھی ہیں، ہم سب بیان نہیں کر سکے۔ مال حرام وہ ہے جو اگر انسان کے حلق سے نیچے اتر گیا تو پھر اس کی کوئی نیکی کام نہیں آتی ہے۔ مال حرام۔ ایک بات اور سن لیجئے، آپ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے۔ آپ جب تسبیح کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون تسبیح کرتا ہے؟ آپ کے ساتھ پوری کائنات تسبیح کرتی ہے۔ اس کو ہم لوگ محسوس نہیں کرتے۔ ہم کوئی کام اگر اکیلے کر رہے ہوں تو تھک جاتے ہیں، اگر کوئی کام مل کے کر رہے ہوں تو ہم نہیں تھکتے۔ کیوں نہیں تھکتے؟ اس لیے کہ ایک گیدرنگ ہے، لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ہم انرجی لے رہے ہوتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔
آپ داد دیتے ہیں تو میں زیادہ بول جاتا ہوں، اسی لیے آپ داد نہیں دیتے تاکہ میں اپنے ٹائم میں مجلس ختم کروں، ٹھیک، اسی لیے نا، ٹھیک۔ اچھا، ہم جب اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ صرف ہم اچھا کام کر رہے ہیں، باقی ساری دنیا خراب ہے، اور یہ اچھا کام کرنا کتنا مشکل ہے، مخصوصاً جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو اچھا کام کرنے جا رہا ہوں یہ کتنا مشکل ہے۔ میں خود جب کالج جاتا تھا، میری داڑھی تھی، میری داڑھی دیکھ کے میرے بہت سے دوست داڑھی رکھتے تھے، اس کے بعد آتے تھے کہتے تھے تم کیسے داڑھی رکھ لیتے ہو، لوگ ہمیں تو چھیڑتے ہیں، صوفی صوفی کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اگلے دن پھر شیو کرا لیتے تھے۔ اب تو فیشن ہو گیا، اب مسئلہ آج کل کے جوانوں کو یہ مسئلہ نہیں ہے، اب تو فیشن میں شامل ہے، اب داڑھی رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اچھے کام کرتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، برے کام کرتے ہوئے ہمارے ساتھ بہت لوگ ہوتے ہیں، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے جب ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ پوری کائنات ہوتی ہے، جب ہم برے کام کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ چند حقیر موجودات ہوتے ہیں۔ آپ اچھا کام کرنے کے لیے جب بڑھتے ہیں تو آپ کے پاؤں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ ملائکہ کے پروں پر یہاں آئے ہیں، آپ کو ملائکہ داد دیتے ہیں، اور جس شخص کے پیٹ میں لقمہ حرام چلا جائے دنیا کے تمام ملائکہ، دنیا اور آسمان کے تمام ملائکہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت کا مطلب سمجھتے ہو؟ رحمت خدا سے دوری۔ جو رحمت خدا سے دور ہو اسے سکون ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سکون رحمت خدا سے آتا ہے، اور یہ جاہل احمق بے شعور انسان سکون کی تلاش میں یتیم کا مال کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص، میں بہت سی روایت ہیں میں ساتھ لے کے بھی آیا ہوں، وقت کم ہے اس لیے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص حرام لقمہ کھائے 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ کتنا بیچارہ ہے یہ جو حرام کھاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا مال نمو پیدا نہیں کرتا، اس کا مال زیادہ نہیں ہوتا، اگر زیادہ ہو جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حرام جمع نہ کرو، حرام اگر تو آئے تو تمہارا پچھلا مال بھی ضائع کرے گی، اگر اس میں زیادتی ہو بھی جائے تو برکت نہیں ہوگی، اور اگر اسے تم کسی کار خیر میں لگاؤ تو کوئی ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اپنا مال میں کار خیر میں لگا رہا ہوں، مجھے کوئی ثواب نہیں ہے، اگر نہ لگاؤ چھوڑ جاؤ تو یہاں نہیں رہے گا، تم سے پہلے جہنم میں تمہارے لیے ایندھن بنا تیار ہوگا۔ اس مال حرام کے پیچھے، اچھا ہم تو مال حرام نہیں کھاتے، میں اب حدیث سخت ہے اس لیے میں متن پیش کر دوں، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ امیر المؤمنین ارشاد فرما رہے ہیں تجار سے، اور یہاں بزنس مین بہت ہوں گے، یا معشر التجار الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، الفقہ ثم المتجر، 3 دفعہ امیر المؤمنین نے تکرار کیا کہ پہلے فقہ کا علم حاصل کرو، فقہ کو حاصل کرو، فقہ حاصل کرنے کے بعد حلال حرام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد تجارت کرو۔ کیوں؟ واللہ للربا فی ہذہ الامہ اغفا من دبیب النمل، ربا اس امت میں، اس وقت تو ایسا نہیں تھا، آج ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، اس امت کے لیے ربا ایسا ہوگا جیسے اگر کسی کالی چٹان پر کالی رات میں کالی چونٹی چل رہی ہو، اسے تلاش کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا تم ربا کو تلاش کرنا پہچاننا مشکل ہے، اس لیے پہلے فقہ کی تعلیم حاصل کرو پھر تجارت کرو۔ یا علی
حدیث نبوی ہے، یا علی الربا 70 جزءا. اس کی عربی سن لیجئے گا، ترجمہ شاید نہ کروں میں، شاید کوئی ہنٹس دے دوں. فَأَيْسَرُهَا 70 جز، 70 جز ہیں ربا کے، اس میں سے جو سب سے کمتر ہے وہ کیا ہے؟ أَن يَنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ. ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنا سخت ہے. یا علی درہم ربن اعظم، ایک درہم ربا، ایک روپیہ ربا کا کس سے زیادہ ہے؟ من 70 زنا کلها بذات محرم فی بیت اللہ الحرام. اللہ اکبر. انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اتنا عظیم خطرہ ہو اور پوچھتے ہی نہیں ہم کسی سے. کوئی بزنس ڈیل کرنی ہو تو 1000 دفعہ وکیل کو فون کرتے ہیں، حرف بے حرف اس کو پڑھاتے ہیں. بدن میں تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، لیب کے پاس بھی جاتے ہیں، اس سرجن نے کچھ کہا تو اس سے بھی نظر لیتے ہیں، اس نے کہا تو اس کو بھی دکھاتے ہیں. آج کل تو انٹرنیٹ ہے، آج ملک سے باہر بھی بیچتے ہیں، یورپ امریکہ کہاں کہاں بیچتے ہیں، نظر لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر کوئی آپریشن کراتے ہیں. یہ اتنا حساس مسئلہ، اتنا سخت مسئلہ، ہم نے کبھی اس کا علم حاصل کیا؟ اللہ اکبر. من حج بمال الحرام، کوئی حج کرے مال حرام کے ساتھ اور جا کے کیا کہتا ہے حج پہ حاجی؟ لبیک اللہم لبیک. اللہ کا جواب آئے گا لا لبیک ولا سعدیک، حجک مردود علیک. خدا ہمیں سکون نہیں دے رہا، خدا تمہارے لبیک کو قبول نہیں کر رہا. تو 2 کپڑے پہن کر سب کچھ چھوڑ کر حج پر جا کے لبیک کہہ رہا ہے، خدا قبول نہیں کر رہا. ایک شخص ہے، والی ہے بنی عباس کا، امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے. اور کہتا ہے مولایا حل لی توبہ. صلوات پڑھ دیجیے. حل لی توبہ. اب کیا خیال ہے امام کیا جواب دیں گے؟ حر نے بھی کہا تھا نا حل لی توبہ. یہاں یہ آیا اور پوچھ رہا ہے حل لی توبہ، آیا میرے لیے توبہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ فسکت الامام، امام نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کہتا ہے میں نے پھر کہا حل لی توبہ، میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ فقال الامام لا، تمہارے لیے توبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حتی تؤدی الی کل ذی حق حقہ، جب تک جو ذی حق ہے اس کا حق نہ پہنچا دو تمہارا کوئی توبہ قبول نہیں ہے. ہمیں بس میں نے آج آپ کو جتنی زحمت دینی تھی، ہمیں سکون حاصل کرنا ہے، مذاق نہیں کرنا. اگر سکون حاصل کرنا ہے تو پھر صحیح باتیں پہنچانی پڑیں گی. صحیح بات یہ ہے کہ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے. مخصوصاً اس میں ایک اور جو چیز ہے، اس میں جب داخل ہوتے تو شروع آسان نہیں ہے. جب تک تم اس کا ٹیسٹ نہ کر لو، جب تک رضا الہی کا ٹیسٹ نہ آ جائے اور اس کا مزہ آنا شروع نہ ہو جائے، تب تک انتہائی سخت ہوگا. ایسا نہیں ہے پہلے دن سے ہی تمہیں مزہ آنا شروع ہو جائے، نہیں، سختی ہے. انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تم پر مشقت زندگی گزارو گے.
تو مشکلات کے ساتھ میری طرف بڑھو گے. ہاں ایک دفعہ ثابت ہو جاؤ، تم ثابت قدم ہو، تم اس راستے کے ہو، تم میرے ہو، اس کے بعد دیکھو خدا کیا کرم کرتا ہے، اس کے بعد دیکھو تمہاری زندگی میں کیا مزہ آتا ہے. سکون کے لیے کیا کریں؟ اطمینان کے لیے کیا کریں؟ اپنے عقائد ٹھیک کریں، اپنے عقائد مستند جگہ سے لیں. یہ آج کل کی دنیا میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا کہ انوکھی چیز میں کہہ رہا ہوں. جی آپ اگر اس کا نقشہ بنوائیں گے تو انجینئر سے ہی بنوائیں گے نا، آپ مجھ سے تو نہیں بنوائیں گے. میں خود بھی آرکیٹیکٹ ہوں، میں ڈیزائن بھی کر لیتا ہوں، اور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی اپنے ڈیزائن بہت اچھے ہیں، پھر بھی آپ مجھ سے ڈیزائن نہیں کروائیں گے، کہیں گے نہیں یہ مستند آدمی نہیں ہے. کس کے لیے؟ آرکیٹیکچر کے لیے. کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے. میں بہت اچھا ڈیزائن کر لیتا ہوں، نہیں پھر بھی یہ مستند نہیں ہے. مجھ سے آپریشن کروائیں گے؟ نہیں. علاج کروائیں گے؟ نہیں. پھر دین ہر کسی سے کیوں لے لیتے؟ اس کی آواز اچھی ہے، اس کی شکل اچھی ہے. ارے دین اتنا آسان ہو گیا، دین اتنا سستا ہو گیا، اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ جانتے ہو تم راضی نہ ہونے کی علامت ہے. ہم محمد و آل محمد سے راضی نہیں ہیں، ہمیں جو خود اچھا لگے اس سے راضی ہیں. اپنے عقائد کو ٹھیک کرو. عقائد میں کوئی شفاعت نہیں ہے، یہ بھول جاؤ کہ ہمارا مسئلہ شفاعت سے حل ہو جائے گا. عقائد میں کوئی شفاعت نہیں ہے. عقائد صحیح ہے تو جو صحیح شیعہ ہیں ان کی شفاعت ہے. میرے کہنے سے تو نہیں ہوگا نا کہ میں شیعہ ہوں یا یہ صحیح شیعہ ہے یہ صحیح شیعہ ہے. کس کو کہنا ہوگا؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا ہوگا. انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ کہاں فرمایا ہے؟ کوئی کتاب ہے؟ کوئی حدیث ہے امام سے یا نہیں ہے؟ یا جو میرے جی میں آئے وہ ہے؟ ہمارے علماء نے اپنی جانیں دے کر، اپنی زندگیاں دے کر ان احادیث کو محفوظ کیا ہے. یہ احادیث ہمارے درمیان موجود ہیں. انہی احادیث سے ہم نے اپنے عقائد لینے ہیں. عقائد ہمارے ٹھیک ہو گئے، فرض کر لیتے ہیں. اور آج کل جو حالات خراب چل رہے ہیں ان حالات میں کوئی شخص یہ مطمئن نہ ہو کہ میرے عقائد بہت ٹھیک ہیں. مستند عالم سے، مستند مراکز سے پتہ کریں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، خدا انہیں طول عمر دے، شفا دے. وہ مراجع کا آیت اللہ خوئی سے لے کے آیت اللہ خمینی اور باقی مراجع کے انتہائی نزدیکی دوست رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. اس سے پہلے بھی وہ مراجع کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کے انتہائی نزدیکی. ان کو کچھ چھوٹا سا بھی ابھی مسئلہ پیش آتا ہے وہ فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. مجھے پتا ہوتا ہے یہ مسئلہ ان کو پتا ہے. اس نے اپنی ساری زندگی علماء کے ساتھ گزاری ہے، لیکن ابھی بھی جب بھی اس نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے پھر بھی فون کر کے پوچھتا ہے. ابھی کیوں پوچھتے ہو؟ ابھی بھی میں نے کوئی بھی قانونی کام ہو تو میں اپنے لیگل ایڈوائزر سے پوچھتا ہوں. میں نے بہت بزنس کیا ہے، بہت کام کیا، مجھے بھی سب کچھ پتا ہے. کچھ چیزیں ہو سکتا ہے اس لیگل ایڈوائزر سے بھی زیادہ اس کو پتا ہو، لیکن جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ لیگل ایڈوائزر کو ایک دفعہ دکھاتا ہے. فقہ میں ہمیں کسی ایڈوائزر کی ضرورت نہیں ہے. وہ لیگل ایڈوائزر تو فیس لیتا ہے، فقہ والے تو فیس بھی نہیں لیتے. اس کے باوجود ہمیں بڑا سکون ہے، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا، ہم سے کوئی نہیں پوچھتا، ہمیں بڑا سکون ہے. اپنے عقائد کو ٹھیک کر لو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لو، اپنے اخلاق کو اخلاق اہل بیت کے مطابق
کر لو. اس کے بعد میں نے اپنے عقائد ٹھیک کر لیا، اپنا اخلاق ٹھیک کر لیا، اس کے بعد بھی تو میں بشر ہوں، مجھ سے غلطیاں ہو جائیں گی، ہوتی رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنی بھی غلطیاں ہو جائے توبہ کرو، پلٹ کر آؤ. تم جتنا زیادہ غلطیاں کرو گے، جتنی زیادہ تم سے لغزشیں ہوں گی، اگر گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر آؤ گے تم اتنے ہی محبوب خدا ہو جاؤ گے. عقائد ٹھیک ہونے کے بعد، اخلاق ٹھیک ہونے کے بعد، اہل بیت کو تسلیم کرنے کے بعد جو بھی خطا ہے ان سب کی شفاعت ہو جائے گی. شفاعت صغیرہ کی ہوگی یا کبیرہ کی؟ کبیرہ گناہوں کی بھی شفاعت ہوگی یا صرف صغیرہ کی ہوگی؟ صغیرہ گناہوں کی شفاعت نہیں ہوتی. علی کا چاہنے والا قبر میں، اور فشار قبر ہے، باقی چیزیں ہیں، اس سے اس کے صغیرہ گناہ ویسے ہی دھل جاتے ہیں. شفاعت ہے ہی کبائر کے لیے. اگر عقیدہ صحیح ہے، اگر ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اس کے بعد جو ہم سے غلطیاں ہو جائیں، وہ جیسی بھی غلطی کیوں نہ ہو، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، وہ ہمیں پریشان نہیں کرے گی، وہ ہمیں مضطرب نہیں کرے گی. عبداللہ ابن مسعود ہے، رسالت مآب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ارن الحق، مجھے حق دکھائیے. رسالت مآب نے کہا تیرے لیے حق دیکھنا ممکن نہیں ہے. وہ چلا جاتا ہے، ایک جگہ دیکھتا ہے کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب رکوع میں گئے تو امیر المومنین نے یہ ذکر ارشاد فرمایا، اللہم بحق محمد المصطفیٰ عبدک اغفر للخاطئین من شیعتی. اے اللہ، تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میرے شیعوں میں جو خطا کار ہیں ان کی مغفرت فرما. دعائے علی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جی، جب ہر نماز میں دعا کر رہے ہیں، رکوع اور سجود میں آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قبول ہوگی. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ للخاطئین من شیعتی. اچھا، اصحاب کے لیے یہ چیز مشکل تھی کہ جو اس کو چاہے وہ سب معاف ہو جائیں، اور وہ بھی نبی کا واسطہ دے کر وہ واپس آئے. مسجد نبوی میں رسالت مآب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ جب آتا ہے عبداللہ ابن زبیر، دیکھا رسالت مآب بھی حالت نماز میں ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تو پھر کیا ذکر ہے؟ اللہم بحق علی ابن ابی طالب اغفر للخاطئین من امتی. اے اللہ، تجھے علی کا واسطہ میری امت کے خطا کاروں کو بخش دے. اب عبداللہ کی حالت خراب ہو گئی، اس میں اضطراب آ گیا کہ یہ کیا، یہ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں، وہ علی مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں. اس کی یہ حالت دیکھ کر رسالت مآب نے نماز کو جلدی ختم کیا. نماز جلدی ختم کرنے کے بعد فرمایا، یا عبداللہ اکفر بعد الایمان. تو ایمان لانے کے بعد کفر کر رہا ہے، پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے نہیں پتا چلا. آپ علی کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں، علی آپ کا واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں، میں یہ نہیں جانتا ایکم اعظم عند اللہ، آپ میں سے اللہ کے نزدیک اعظم کون ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے، میں سمجھ ہی نہیں پایا. کہا آؤ ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو. جب بیٹھا تو کہا کہ اللہ نے خلقنی و نور علی، مجھے اور نور علی کو خلق کیا اس کائنات کو خلق کرنے سے 2000 سال پہلے. 2000 سال الہی ہیں، ہمارا سال نہیں ہے. 2000 سال پہلے خلق کیا. اذ لا تسبیح، جب نہ کوئی تسبیح تھی نہ کوئی تحلیل تھی.
ففتق نوری وخلق منہ السماوات والارض. اس کے بعد میرا نور فتح ہوا، میرا نور پھوٹا، میرا نور بینگ ہوا. اس بینگ سے ایک بگ بینگ وجود میں آیا، اس سے آسمان و زمین وجود میں آئے. فَأَنَا أَعْظَمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ. میں آسمانوں اور زمینوں سے زیادہ اعظم ہوں. اب وقت نہیں رہا، میں آپ کو سائنس کی تھیوری بھی ساتھ ساتھ چلاتا. بگ بینگ والے کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا لیکن ایک نقطہ تھا. نقطہ بھی نہیں کہتے، کوئی چیز تھی جو بینگ ہوئی ہے، تو کوئی چیز تو تھی نا، کوئی چیز تھی. وہ ایک خاص ٹمپریچر پہ، ایک خاص مقام پہ پہنچا، وہاں بینگ ہوا ہے. اس بینگ کے اسی نقطے کے اندر یہ تمام کائنات اسی کے اندر تھی. فَفَتَقَ مِن نُورِي السماوات والارضین. یہ سارے آسمان و زمین اسی بینگ سے پیدا ہوئے. وَفَتَقَ نُورُ علی ابن ابی طالب. ایک اور بینگ ہوا ہے. وَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ. یہ بینگ ابھی سائنٹسٹ کو نہیں ملا ہے، کیونکہ یہ اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں ہوا ہے. پہلے بینگ سے زمین و آسمان خلق ہوا ہے، دوسرے بینگ سے عرش اور کرسی خلق ہوئی ہے. وَعَلِيٌّ أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ. علی کرسی اور عرش سے اعظم ہے. اچھا، آپ کچھ لوگوں کو مشکل ہو جائے گی، علی کو اعظم کہہ دیا. آپ خود کیا کہتے ہیں؟ یہ جملہ غلط ہے، لیکن ہم سب کہتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہے. اپنے آپ کو اشرف المخلوقات. اشرف المخلوقات کا پتہ کیا مطلب ہے؟ قرآن سے بھی افضل مخلوق، عرش سے بھی افضل مخلوق، کرسی سے بھی افضل مخلوق. وہ سب بھی مخلوق ہیں، ان سب سے میں افضل ہوں؟ نہیں، میں کہاں افضل ہوں؟ ان سب سے کون افضل ہے؟ محمد و علی صلوات پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد. حدیث طولانی ہے، میں تھوڑا مختصر کر دوں. اور یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ تاکہ تھوڑا سا سکون میں آ جائیں. سکون کہاں سے آئے گا؟ ہم نے کہا نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے. سمجھنا ہے، سمجھنے کے بعد سمجھنے میں کوئی گنجائش نہیں. عقائد، ویژن بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ورلڈ ویو بالکل کلیئر ہونا چاہیے. وہاں کوئی چھوٹی سی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے کسی چیز کو ادھر ادھر کرنے کی. اس لیے اس کو مستند ترین جگہ سے لینا ہے. اس کو صحیح لینے کے بعد صحیح راستے پر چلتے ہوئے انسان ہے، غلطیاں ہو جائیں گی. خاطئین کے لیے محمد و علی ہیں، وہ ہمارے لیے دعا گو ہیں. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کے استغفار ہمارے ساتھ ہیں. زمین اور آسمان خلق ہو گیا، لوح و کرسی خلق ہو گیا، لیکن زمین و آسمان سب ابھی اندھیرے میں ہیں. فَشَكَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ. اگر آپ تھیوری کو ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں چلائیں تو پھر بگ بینگ کے بعد ڈارک ایج آتا ہے. یہ حدیث اس کے بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے شکایت کی کہ اندھیرا بہت ہے، ڈارک ایج ہے، کوئی لائٹ چاہیے، کوئی روشنی چاہیے. اس کے جواب میں جو آسمان کے فرشتوں نے شکایت کی، فَكَلَّمَ اللَّهُ كَلِمَةً خَلَقَ مِنْهُ رُوحٌ وَنُورٌ. اللہ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، اس کلمے سے ایک روح خلق ہوئی اور ایک نور خلق ہوا. پھر اس روح کو اس نور میں قرار دیا، اسے اپنے عرش کی زینت بنایا، اور اس کے جگمگانے سے آسمان و زمین میں روشنی پھیل گئی. کائنات میں ڈارک ایج کا خاتمہ ہوا. وَهِيَ نُورُ فَاطِمَةُ الزَّهْرَاء سلام اللہ علیہا. یہ نور زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور زہرا اس لیے کہتے ہیں کہ تمام آسمان و زمین میں جتنا یہ نور ہے، یہ نور عظمت خدا ہے.
نور عظمت خدا کلمات اللہ میں روح بنا اور نور بنا، اس کو خدا نے مشکات میں قرار دیا، اس مشکات کو اپنے عرش کی زینت بنایا، وہاں سے اس نور زہرا نے تمام اور عالم کو روشن کیا، اس لیے سمیت زہرا۔ جناب سیدہ کو اس لیے زہرا کہا جاتا ہے کہ آپ کے نور سے یہ تمام آسمان و زمین جگمگا رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ نور عظمت الہی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ آپ لوگوں کا اس عشرے میں نے خاصا وقت لیا، اور دعا ہے کہ جس توفیق کی تلاش میں اس فرش عزا پر آتے رہے، اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے تب تک ہم اس فرش عزا پر آتے رہیں گے، سکون قرب الہی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرب الہی عرش الہی پر پہنچنے سے حاصل ہوتا ہے۔ عرش الہی پر پہنچنے کا واحد راستہ فرش عزا ہے۔ تم فرش عزا پر آتے ہو، آنسو بہاتے ہو، یہ ایک آنسو تمہیں عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ اس عرش کی جو زینت ہے وہ اس فرش عزا پر تمہارا پرسہ لینے آتی ہے۔ بس یہ عزا کے ایام بھی ختم ہونے کو ہیں۔ آج بھی آپ نے سارا دن جلوس میں شرکت کی، آپ تھک گئے۔ کل بھی آپ انشاءاللہ جلوس میں شرکت کریں گے، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو پرسا دیں گے۔ کسی نے امام صادق سے آ کر اعتراض کیا کہ آپ یہ پہلے محرم سے ہی کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں؟ ابھی تو 10 محرم کو شہادت ہوگی، یہ محلے بنی ہاشم پہلی محرم سے ہی کیوں اتنا سوگوار ہو جاتا ہے، کیوں اتنا روتا ہے جیسے آج کسی کا انتقال ہوا ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا تم نے ستم کیا ہے۔ جب پہلی محرم ہوتی ہے تو فرشتہ ایک پیراہن لے کے آتا ہے، ایک پیراہن پارا پارا شدہ جس میں ہزاروں سوراخ ہیں، اس قمیص سے ابھی تازہ خون ٹپک رہا ہوتا ہے، وہ خون وہ قمیص حسین لا کر امام وقت کو دیا جاتا ہے، اس قمیص کو دیکھ کر زمانے کا امام گریہ کرتا ہے، اور زمانے کے امام سے محبت رکھنے والے شیعہ غم امام میں گریہ کرتے ہیں۔ آپ کا یہ گریہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو پرسا ہے۔ اگر امام زمانہ تشریف لے آئیں، اگر اس قمیص کو لے کر اس عبا کو پہن کر تشریف لے آئیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ کیسے گریہ کریں گے؟ اپنی چشم بصیرت سے، یہ حدیث کہتی ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے جو چشم بصیرت رکھتے ہیں وہ ہمارے اس غم کو محسوس کرتے ہیں۔ اب تو شب عاشور آ گئی ہے، کل ایک وقت آئے گا جب حسین تنہا رہ جائیں گے، جب کوئی نہیں رہے گا، حسین دائیں دیکھیں گے، حسین بائیں دیکھیں گے، جب کسی کو نہیں پائیں گے تو پھر عباس کو صدا دیں گے، علی اکبر کو صدا دیں گے، میرے شیرو تم کہاں رہ گئے ہو؟ حسین تنہا ہے، حسین اکیلا ہے، پھر صدائے استغاثہ بلند کریں گے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا۔
ہے کوئی حسین کی مدد کرنے والا؟ جب کوئی مدد کو نہ آئے گا تو اکیلے جہاد پر نکلیں گے، اور حسین کا جہاد اتنا مشکل ہے، اتنا سخت ہے، جو بھی جہاد کرنے جاتا تھا وہ صرف جہاد کرتا تھا۔ خیموں کی حفاظت کے لیے عباس ہوتے تھے، خیموں کی حفاظت کے لیے حسین ہوتے تھے۔ اب جب حسین نکلتے ہیں جہاد کے لیے، اشقیاء خیموں کے نزدیک آ جاتے ہیں، حسین کو واپس آنا پڑتا ہے۔ حسین کا صدائے استغاثہ بدل جاتا ہے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کر سکے؟ اجرکم علی اللہ۔ آج ہمارا دفاع یہ ہے کہ ہم اپنے گریے کی آوازیں بلند کریں، ہم وقت کے ظالموں کو بتا دیں آج حسینی موجود ہیں، آج گریہ کرنے والے موجود ہیں، دعائے زہرا سے یہ قوم آج موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک بچے نے بھی صدائے استغاثہ کو سنا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ حسین واپس تشریف لاتے ہیں، ابھی میں زندہ ہوں، یہ گریہ و فغاں کیسا ہے؟ کہا اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، اصغر کو لیا، بس میں نے مختصر کر دیا۔ گئے سوئے مقتل اور جا کر لعینوں سے کہا، اور وہاں پہنچ کر آپ کو بھی یاد کیا کہ میرے شیعوں، آپ کہتے ہو نا کاش ہم کربلا ہوتے، امام نے بھی کہا ہے کاش آپ لوگ دیکھ لیتے کہ شش ماہا شیر خوار کیسے پیاس سے تڑپ رہا تھا، میں پانی طلب کر رہا تھا، کاش تم دیکھتے، کاش تم وہاں ہوتے۔ حسین پانی طلب کر رہے ہیں، تمہاری نگاہ میں اگر حسین مجرم ہے، اگر میں نے خطا کی ہے، یہ معصوم، یہ ششماہا، یہ شیر خوار، اسے لے جاؤ، اسے خود پانی پلا کر لے آؤ۔ فوج اشقیاء میں کہرام مچ گیا۔ کسی لعین نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو۔ حرملہ نے تیر جوڑا، کیسے کہوں یہ کیسا تیر تھا؟ یہ تیر سے شعبہ ہے، وہ تیر ایک ایسا تیر جو عرب جاہلوں نے بھی وعدہ کر رکھا تھا، ایسا تیر انسانوں پر استعمال نہ کریں گے۔ حرملہ نے تیرے سے شعبہ جوڑا، کیسے بیان کروں؟ آپ برداشت کر سکتے ہیں تو بیان کروں۔ جانتے ہو اللہ اکبر، امام سجاد کو جب کہا جاتا تھا کہ ایک ایک کر کے کربلا کے تمام قاتلوں کو پکڑا جا رہا ہے، ان سے انتقام لیا جا رہا ہے، آج شمر کو پکڑ لیا اور اس سے انتقام لے لیا گیا، آج فلانی کو پکڑ لیا، تو امام ایک سوال کرتے تھے، کیا حرملہ پکڑا گیا؟ کوئی بھی خبر دیتے، امام سجاد پوچھتے تھے کیا حرملہ پکڑا گیا؟ اور جب مختار نے حرملہ کو گرفتار کیا اور کہا بتا تو نے کیا جرم کیا تھا، کہا جان کی امان پاؤں تو بتاؤں، کہا نہیں تمہیں جان کی امان نہیں ہے، لیکن بتا۔ اس نے کہا
میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے تھے، 3 تیرے سے شعبہ چلائے تھے۔ ایک تیرے سے شعبہ میں نے تب چلایا جب عباس کے دونوں شانے شہید ہو چکے تھے، جب دفاع کے لیے عباس کے پاس بازو نہ رہے تھے۔ میں نے تیرے سے شعبہ جڑا اور قلب عباس میں اتار دیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اگر سن سکو دوسرا تیرے سے شعبہ، تیسرا ہے میں پہلے بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا تیرے سے شعبہ کربلا میں جب فرزند زہرا زخموں سے چور ہو گیا، ہر قسم کی ضربت لگ چکی تھی، امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں میرے جد کے جسم پر ایک انگوٹھی کی نگین کے برابر بھی جگہ سالم نہ تھی۔ اس حالت میں ایک پتھر پیشانی حسین پر لگا، حسین نے قمیض کو پلٹا، سینہ حسین ظاہر ہوا، میں نزدیک بیٹھا تھا، میں نے تیرے سے شعبہ جوڑا، فوقع على صدره سهم ذات شعب ثلاث، تیر سے شعبہ اس قوت سے لگا سینے میں، امام نے نکالا پشت سے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور تیسرا تیر تو نے کون سا چلایا؟ تیسرا تیر جب مجھے کہا گیا اقطع کلام الحسین، جو تیر میں نے جوڑا وہ بدن علی اصغر سے بڑا تھا، ننھا سا گلا ہے، حسین کے ہاتھوں میں ہے، حسین یہ خشک ہونٹ لشکر کو دکھا رہے ہیں، تیرے سے شعبہ چلا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، دستے پدر پر بچہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگا، اجرکم علی اللہ۔ آپ رباب کو پرسا دینے یہاں جمع ہیں، جانتے ہو شب عاشور تمام بیویاں عبادت کر رہی تھیں، سانس لے لیجئے، رباب کو پرسا دینا ہے۔ آج شب عاشور نہ ہوتی تو میں کبھی یہ مصائب نہ پڑتا۔ رباب اپنے خیمے میں ہے اور گریہ کر رہی ہے، امام نے آ کر گریے کا سبب پوچھا، کہا تمام بیویاں کتنی خوش نصیب ہیں، کوئی اپنا اکبر تیار کر رہی ہیں، کوئی قاسم کو تیار کر رہی ہیں، کل ہر بیوی اپنی قربانی پیش کریں گی، میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ امام نے اس وقت رباب سے نہیں کہا تیرے پاس قربانی کے لیے اصغر ہے، اصغر کی قربانی کربلا کو آباد کرے گی، تیرے سکینہ کی قربانی شام کو آباد کرے گی۔ اس رباب کو پرسا دینے کا حق ادا کیجئے۔ جوان بیٹے کے اس جگر سے
نیزے کی انی نکالنا آسان ہے، شیرخوار کی گردن سے تیر کے پھلوں کو نکالنا مشکل ہے۔ خون اصغر کو اپنے محاسن پہ ملا، ابھی جو سب سے مشکل عمل ہے، اور اعمال عاشورہ میں آپ اس عمل حسین کو دہراتے ہیں۔ خدا آپ سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ خدا جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عنایت کرے، بحق علی اصغر انہیں اولاد نرینہ عطا کرے، جن کی مائیں مریض ہیں ان کی ماؤں کو شفا عنایت کرے۔ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو باپ تو جنازہ لے کے نہیں آتا نا، رشتہ دار جنازہ لے لیتے ہیں، اور وہ جنازہ لے کے آتے ہیں، باپ کو لوگ سنبھالتے ہیں۔ حسین بچے کا جنازہ لے کر آ رہے ہیں، علی اصغر کو عبا میں ڈال کر لے کے آ رہے ہیں، اور نہیں معلوم اب اس کو لے جا کر زینب کو کیسے دکھائیں، اور رباب کو کیسے دکھایا جائے۔ حسین 7 دفعہ آگے بڑھتے ہیں، 7 دفعہ واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ حسین پشت خیمہ تشریف لے جاتے ہیں، اور پشت خیمہ ایک ننھی سی قبر کھودتے ہیں، اصغر کو رکھا اور وہ عبادت انجام دی۔ اللہ اکبر۔ اصغر کو رکھا، قبلہ رخ ہوئے، اللہ اکبر۔ اے خدا، اصغر بھی میں نے تیری راہ میں دے دیا، اکبر بھی میں نے تیری راہ میں دے دیا، اب یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ عرش خدا ہے۔ اپنی دعائیں مانگو، اصغر کو واسطہ دو، اپنی مریضوں کی شفا مانگو، اپنے مشکلات کا حل مانگو۔ حسین نے دفنا دیا، حسین کی آخری تمنا تھی بدن اصغر محفوظ رہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب سروں کو نوک نیزہ پر بلند کرنے کا وقت آ جاتا ہے، تمام سر نوک نیزہ پر بلند ہو جاتے ہیں۔ ایک لعین بولا، ابھی ایک سر کم ہے، تلاش کیا جائے۔ یہ 71 سر ہے، 72واں سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا میں نے حسین کو پشت خیمہ کچھ دفتاتے دیکھا تھا۔ اب گھڑ سوار میدان کربلا میں آتے ہیں، ہاتھوں میں نیزہ ہے، زمین کربلا میں نیزہ گھومتے جاتے ہیں، رباب دیکھ رہی ہے، یہ نیزے زمین کربلا میں نہیں، سینہ رباب میں۔ ایک نیزہ سینہ رباب میں گیا، ساتھ میں علی اصغر باہر آیا۔ علی اصغر تو کتنا خوش نصیب ہے، باقی سر نوک نیزہ پر بلند ہوئے، تو خود نوک نیزہ پر بلند ہوا۔ ابھی مصیبت یہاں ختم نہیں ہوئی، بدن اتارا جاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جب تیر لگا اور رباب نے دیکھا تو پوچھا بنیا مثلک ینحر، کیا تجھ جیسے بچے کو نہر کیا جاتا ہے؟ جس کو نہر کیا گیا ہو اس کی گردن تو ویسے ہی الگ ہو چکی تھی، اب گردن اصغر کو جدا کرنے کے لیے خنجر کی ضرورت نہ تھی۔ ظالموں نے سر الگ کیا، نیزے پر سوار کیا، رباب پکاری، مولا حسین آپ کی آخری تمنا۔ سيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. خدایا تجھے واسطہ ہے ان صداؤں کا جن پر امام جعفر صادق رحمتوں کی دعا کرتے ہیں. تجھے واسطہ ہے ان آنسوؤں کا جو رباب کو پرسا دینے کے لیے بلند ہوئی ہے. ہماری اس قلیل عبادت کو، حقیر عبادت کو شرف قبولیت بخش. بہت سے مریض ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے. ابھی ایک جوان نے کہا میری ماں شفا میں ایڈمٹ ہیں. بخاری صاحب کی والدہ بھی مریض ہیں، اور بھی احباب ہیں جنہوں نے دعا کے لکھا خدایا تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. تجھے واسطہ ہے اس قسم کا جو رباب نے کھائی تھی، تمام مریضوں کو شفائے عاجل عنایت فرما. تمام مؤمنین کو، تمام عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. تمام وہ لوگ جو خدمت کرتے ہیں عزاداری کے، صدق نیت کے ساتھ عزاداری کی خدمت میں مصروف ہیں، انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ. انہیں ہر طرح کے آسمانی اور زمینی آفات و بلیات سے محفوظ و مصون رکھ. تمام مسلمانوں کی، تمام عزاداروں کی جو بھی پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما. ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.